السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین اسلام، آج کے درس میں انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مفہوم، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے، یا اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے تھے یا اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ان کے اندر نہیں پایا جاتا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید سورہ اسراء آیت نمبر 57 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ جنہیں وہ مشرکین پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ کون اس کے زیادہ قریب تر ہے، ویرجون رحمتہ، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایسے گروہ کی مذمت بیان کی ہے جو لوگ اپنے پروردگار کو مانتے تو ہیں لیکن اپنے پروردگار کی عبادت کرنے کے بجائے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے پروردگار کی رضامندی فراہم کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی دنیا سے الگ ہو کر کے صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ نہ تو کسی کی عبادت کو شریک مانے اور نہ ہی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ یہ مشرکین، یہ کفار اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جن کو پکارتے ہیں وہ لوگ خود مجبور ہیں اس بات پہ کہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرائیں۔ تو گویا کہ اس طرح کے جو واسطے اختیار کیے جاتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کے مخالف ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ دعا کی جائے، عبادت کی جائے، نذر مانی جائے، قسم مانی جائے، یہ سب صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوں، کسی دوسرے کے لیے نہ ہوں۔ یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید کے اندر مزید صراحت کے ساتھ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ زخرف آیت نمبر 26 اور 27 اور 28 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، ہاں میں صرف اسے مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ دعوت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ لوگ بھی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ آپ دیکھیں اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پس منظر یہ تھا کہ وہ مشرکانہ گھرانے میں پیدا ہوئے، لوگ بتوں کو تراشتے تھے، بتوں کو بیچتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کا ایک ماحول تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کا اظہار کیا تو اپنی قوم اور اپنے باپ سے کہا کہ جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ میں تمام سے بیزار ہوں، میرا معاملہ صرف اللہ رب العالمین سے ہے، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اور یہی پیغام اپنی اولاد کے اندر بھی انہوں نے پیش کیا اور اسی سلسلے کو انہوں نے دراز کیا۔ آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ کا مفہوم صراحت کے ساتھ اس آیت کے اندر نظر آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو خود غیر اللہ کی عبادت کی جائے، نہ غیر اللہ کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی عبادت یکساں کی جائے، یعنی اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک نہ کیا جائے،
خالص غیر اللہ کی عبادت نہ کی جائے، اور جو لوگ بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان سے بیزاری کا اظہار کیا جائے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا تقاضا ہے کہ آدمی جب لا الہ الا اللہ کا اعتراف کرے، اس کی گواہی دے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر نہ تو کسی کو شریک کرے، اور جو لوگ شریک کرتے ہیں ان سے بیزارگی کا اظہار کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنا نظریہ پیش کیا تھا، قرآن مجید نے ذکر کیا، یہی لا الہ الا اللہ کی گواہی کا صحیح مفہوم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوموں کا تذکرہ کیا جو لا الہ الا اللہ کہتے تو تھے لیکن اس کے مفہوم اور اس کے تقاضے پہ پورے طور پہ کاربند نہیں تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت بیان کی ہے، اور یہ آیت مبارکہ ہمیں جھجوڑ دیتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کے تقاضے کے مطابق کس حد تک ہم زندگی گزارتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے یعنی عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو رب بنا لیا۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی تو ایک شخص نے پوچھا، ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی وہ لوگ تو اپنے علماء کو اور اپنے یہاں جو بزرگ لوگ ہیں ان کو تو رب نہیں بناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کے علماء اور بزرگ جس چیز کو حلال کہتے ہیں اس کو یہ حلال سمجھتے ہیں، جس چیز کو وہ حرام کہتے ہیں اس کو حرام سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ہے رب بنانا۔ تو جب ہم کسی شخص کی حلال کردہ چیز کو حلال سمجھنے لگے، حرام کردہ چیز کو حرام سمجھنے لگے، شریعت کی تعلیمات کو نہ ہم دیکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بات کو رب بنانے کے مترادف قرار دیا۔ تو اگر ہم کسی غیر کی عبادت کرنا شروع کر دیں، اللہ کے ساتھ جو امور خاص ہے کسی غیر کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، تو بدرجہ اولا رب بنانے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی شریعت کو اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق مانا جائے، کوئی اور اس کے اندر خرد برد کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے۔ اگر کسی کو ہم اختیار دیتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اس کو رب بنا لیا۔ اتنی صریح آیت ہے جو توحید یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو کھل کر کے بیان کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہم ویسے کریں گے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ کی جو شریعت ہے، اللہ کا جو دین ہے، اللہ کا جو قانون ہے، اس قانون کو ہم تسلیم کریں گے۔ اگر کسی اور کے قانون کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو رب بنانے کے مترادف ہوگا۔ تو غیر اللہ کی عبادت کرنا گویا کہ اس کو رب کا درجہ دینا ہے، اور یہ چیز ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے تباہی و بربادی کا ذریعہ ہے اور لا الہ الا اللہ کے سراسر خلاف ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں محبت کے باب میں کچھ لوگ اللہ رب العالمین سے جس طرح سے محبت کرنا چاہیے اسی طرح سے دوسروں سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی لا الہ الا اللہ کے مفہوم کے مخالف ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 165 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غیروں کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، یعنی جس طرح سے اللہ سے محبت کرنی چاہیے اسی طرح سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ اہل ایمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس آیت کے اندر آپ دیکھیے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنا یہ اہل ایمان کی علامت ہے، اور جو لوگ لا الہ الا اللہ کا اعتراف کرتے ہیں صدق دل سے، اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، یہ لوگ سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان چاہے مرد ہو یا کہ عورت اللہ سے جس طرح سے محبت کرنا چاہیے اسی طرح سے کسی اور سے محبت کرنے لگے تو یاد رکھیں یہ شرک ہے، اللہ رب العالمین اسے کبھی بھی گوارا نہیں کرتا، اور یہی لا الہ الا اللہ کے مفہوم کے خلاف ہے۔ کیونکہ جب عبادت کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات ہے تو عبادت کے اندر 3 بنیادی چیزیں بیک وقت موجود ہونی چاہیے۔ نمبر 1 اللہ رب العالمین کی محبت، سب سے زیادہ محبت۔ نمبر 2 اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید۔
نمبر 3 اللہ رب العالمین کے عذاب کا خوف۔ یہ 3 چیزیں رکھ کر کے ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ اب اگر ہم اللہ رب العالمین سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو گویا کہ ہماری محبت کے اندر جو مطلوبہ اوصاف ہیں ان اوصاف کے اندر کمی آتی ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ کے مفہوم کے خلاف ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں باتیں بیان فرمائیں کہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی امید ہونی چاہیے، اللہ کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے اور ہماری ہر عبادت کا ایک جز ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ کے جیسی کسی سے محبت کرے یا اللہ سے زیادہ کسی سے محبت کرے تو گویا کہ عبادت کا جو مفہوم لا الہ الا اللہ کے اندر پیش کیا گیا ہے اس کو وہ نہیں سمجھ سکا یا اس کے خلاف وہ عمل کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرے، اس کا مقام کیا ہے مذہب اسلام کے اندر؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 23 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان تمام کا اس نے انکار کیا، یعنی لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کیا، اس کے مفہوم کو سمجھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرم مالہ، اس کا مال قابل احترام ہے، ودمہ، اس کی جان قابل احترام ہے، وحسابہ علی اللہ عز وجل، اور اس کا حساب اللہ رب العالمین کے سپرد ہے، یعنی دنیا والوں کو اس کا احترام کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں جو شخص لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتا، یا اللہ رب العالمین کی عبادت کی جو لوازمات ہیں ان لوازمات کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ محبت کرنا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی امید رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ ہی کے حوالے سے وہ کرتا ہے، کسی دوسرے سے ان تمام چیزوں کا معاملہ نہیں کرتا۔ یہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھنے کی بنیاد پہ یہ صورت ہماری ہوتی ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ سے مطلوب ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھیں۔ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان سے ہم برات کا اظہار کریں۔ نمبر 3، جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی قانون بیان کرتے ہیں ہم اس کو تسلیم نہ کریں شریعت کی نگاہ میں، اور اسی طرح سے اللہ سے جس طرح سے محبت ہونی چاہیے اس طرح سے ہم کسی دوسرے سے محبت نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں لا الہ الا اللہ کے مفہوم کے اندر داخل ہے، اور لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب ان تمام چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے، اس لیے صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی کہتے تھے یہ جملہ، لیکن یہ جملہ انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا، تو اس لیے اس جملے کا اقرار اور گواہی دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو مفہوم پیش کیا گیا ہے، اس کلمے کے جو تقاضے ہیں، جو مطالبات ہیں، ان مطالبات کو ملحوظ رکھ کر کے اس کلمے کا ہم اقرار کریں، پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کلمے کے جو فائدے ہیں وہ فائدے ہمیں حاصل ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم نے اس کلمے کا اقرار کیا ہے اس کے مفہوم کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔